لیکن تھانہ سے لڑکا نہیں چڑھا سکتا۔ اگر ہم لوگ کو تھانہ لے جائیے گا تو 3 مہینہ اور اندر کر دیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کا کام تھانہ میں نہیں ہے، ہم لوگوں کا کام اسٹیج ہے، ممبر ہے، مسجد ہے، عیدگاہ ہے، قبرستان ہے۔ چونکہ ہم لوگ جنازہ پڑھا سکتے ہیں تھانہ سے لڑکا، لیکن اگر زبیر بھائی نیتا جی کو اگر کوئی جنازہ پڑھوا دے ہو سکتا مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کیونکہ ان کا کام وہ نہیں ہے، ان کا کام وہاں ہے۔ تو سب کا الگ الگ ڈپال ہے، مدرس کا کام الگ ہے، محتم کا کام الگ ہے، امام کے کام الگ ہے، مؤذن کا کام الگ ہے۔ بس آپ کا کام سننا ہے اور سن کے عمل کرنا ہے، کیونکہ خاتون جنت کے نام پہ جلسہ ہے۔ کون خاتون جنت؟ وہ خاتون جنت جن کا ابا تمام پیغمبروں کا سردار، جن کا شوہر تمام ولیوں کا سردار، جن کا بیٹا تمام شہیدوں کا سردار، وہی فاطمہ بن گئی تمام جنت کی عورتوں کے سردار۔ آج کل ابھی محرم کا مہینہ ابھی چل ہی رہا ہے، دیکھیں حضرت محرم پورے علاقے میں، پوری دنیا میں عید کی نماز، بقرعید کی نماز، جمعے کی نماز ایک ہی طرح پڑھی جاتی ہے، لیکن محرم علاقے کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ میرے دوست بیٹھ جاؤ، ارے بیٹھ جاؤ، او بھائی بیٹھ جاؤ، او میرے فین، میرے فالوور، میرے کلیجہ، میرے ٹکڑا، میرے گردہ، میرے بیٹھ جاؤ، میرے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ماشاءاللہ ایک جگہ کہا جھارکھنڈی بابا 1.5 سال سے موبائل میں دیکھتے تھے اور زندہ دیکھ لیا۔ بات بھی صحیح ہے، بات بھی صحیح ہے۔ ایک لڑکا دوڑ کہا بابا کیا کرے، موبائل کھولتے ہیں تو آپ ہی نکلتے ہیں۔ ہم بولے بیٹا تیرے موبائل میں ہم نکلتے ہیں تعجب نہیں ہے، ہم اپنا موبائل کھولتے تو خود ہی نکل جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور یہ میری ماں کی دعا ہے۔ کن کی دعا ہے؟ تھوڑی دیر سنیں، چونکہ یہ جو پروگرام رکھا گیا مقصد ہے سنگ بنیاد، سمجھتے ہو نا؟ یعنی مدرسہ ہونا بہت ضروری ہے، بیٹا بیٹی کو پڑھانا بہت ضروری ہے، گھر میں ماربل ٹائلس لگانا ضروری نہیں، اچھا کپڑا پہننا ضروری نہیں، قیمتی گاڑی میں دوڑنا ضروری نہیں، ایپل موبائل سنترا کیلا لینا ضروری نہیں، سب سے ضروری ہے بچوں کو پڑھانا۔ آج یہ علماء کرام جتنی محنت کرتے ہیں نا 8-10 ہزار روپیہ میں، کاش ان علماء کی بات ہم مان لیے ہوتے تو آج ہمارے بال بچے صحیح راستے پہ ہوتا۔ آج ہمارے بچے برباد ہوتے جا رہے ہیں، آج ہمارے بچوں کے رہن سہن ڈسپلن دیکھیے تو اس کا عجیب ماحول بنا ہوا ہے۔ وہ بیٹا اے لگا تم کیا سنو گے، بھو اللہ کیوں کرتے ہو؟ ہم تمہارے گاؤں کے امام نہیں کہ بھگا دو گے، بیٹا سنو ہم باہر کے ہیں، کھانا بند کر دو گے، پانی بند کر دو گے، ہم تمہارے محلے کو۔ آج کل ہو رہا ہے امام لوگ ڈر ڈر کے محلے میں رہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہاں امام لوگ ڈر ڈر کے رہتے ہیں، امام لوگ ڈر ڈر کے رہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں صدر سیکریٹری اس کے سر پہ چڑھا رہتا ہے، 8,000 تنخواہ، 9,000 تنخواہ، 10,000 تنخواہ، اور پورے گاؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ لیکن ماشاءاللہ یہ آپ کے یہاں کے کیا نام ہو گیا، قاری ندیم صاحب فری میں امامت کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اسی طرح کرتے رہیے فری میں۔ شادی ہو گئی حضرت؟ ہاں اسی کی ہے، شادی ہو جائے گی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ فری میں کرنا چاہیے، یہ قوم بہت ضروری ہے، فری میں بھی کرو۔ پورا مجمع بھائی تھوڑا سا ہو اللہ مت کیجئے، 2-4 بات بولنے دیجئے، بہت دور سے آئے، مدھو پور سے آئے، ہاں تھوڑی دیر سنیں۔ جھارکھنڈی بولتا کیا ہے وہ کم سے کم سنو گے تب نہ پتا چلے گے۔ چھوٹی چھوٹی کلپ ویڈیو میں سن لے تو جانتے کامیڈی کرتا، نہیں میرے دوست، میری پوری تقریر میں کہیں قصہ کہانی نہیں ہوتی نہ کامیڈی ہوتی، میرے بولنے کا انداز الگ ہے، میرے بولنے کا انداز ہی الگ ہے۔ ایسا نہیں کہ میں قصہ کہانی بولتا ہوں، چٹکلا لطیفہ بولتا ہوں، نہیں، ایک بھی تقریر کے اندر کہیں دکھا دو کہ آپ نے لطیفہ بولا کہ چٹکلا بولا ہے، نہیں، بس بولنے کا انداز ہے۔ پورا مجمع کے ہاتھوں کو اٹھا کے یا حسن یا حسین، یا حسین، اس نعرے کو یاد رکھنا، یا حسن یا حسین۔ آج کل خالی نعرہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یہ کسی اور کا نعرہ ہے،
یہ کسی اور کا نعرہ ہے. میرا نعرہ مسلک اعلی حضرت اہل سنت کا نعرہ ہے یا حسن یا حسین. ابھی محرم میں کہے تھے نا, کہہ رہے تھے ہاتھ میں پٹی, کمر میں پٹی, کمار میں پٹی, لے پٹی, دے پٹی. دیکھ رہا تھا محرم اپنے مزاج کو, اپنے شریعت کو طبیعت میں ڈھال دیا. کہیں محرم ڈھول کے ساتھ منا رہا ہے, کہیں مرغا کے ساتھ منا رہا ہے, کہیں بینجو ہرمونیم کے ساتھ منا رہا ہے, کہیں تبلا کے ساتھ منا رہا ہے, کہیں ڈی جے کے ساتھ منا رہا ہے. مولانا کہنے کیا حضرت آپ لوگ رکیے, آج لڑکا لوگ نہیں مانے. امام کو سیر کر دیا. یاد رکھو ڈھول بجانے کا نام محرم کربلا نہیں, ناچنے کا نام کربلا نہیں, اور رونے کا نام کربلا نہیں, غم کا نام کربلا نہیں, آنسو کا نام کربلا نہیں, سینہ پیٹنے کا نام کربلا نہیں, ماتم کا نام کربلا نہیں. مسلمانوں کربلا تو حوصلے کا نام ہے, کربلا ہمت کا نام ہے, کربلا جوان مردی کا نام ہے, کربلا بہادری کا نام ہے. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک طرف 72 پوری دنیا نے دیکھ لیا, ظلم کرنے والے یزیدیوں کا نام و نشان مٹ گیا, صبر کرنے والے حسین گھر گھر چھا گئے. اس لیے تو نہ گھبرا, قدرے حسین اسلم ہے, مر کے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر ڈھول بجانے میں ثواب ملتا, سب سے زیادہ ہم لوگ بجاتے. ہم لوگ مولانا ہیں, آپ کو چھونے دیتے, چھونے دیتے. ہم لوگ وضو کر کے عطر لگا کے امامہ شریف باندھ کے ڈھول میں اگربتی گھما کے پورا گاؤں میں بجاتے. ایک جگہ کیوں ہے ڈھول بجانے کا نام محرم. کربلا میں نگاڑا بھی بجا تھا, ڈھول بھی بجا تھا. یاد رکھو بجانے والا بھی مسلمان تھا کربلا میں, اور نماز بھی پڑھا کیا تھا, پڑھنے والا مسلمان تھا. جس نے پانی بند کیا تھا وہ بھی مسلمان تھا, جن پر پانی بند ہوا تھا وہ بھی مسلمان تھا, جو تلوار چلایا تھا وہ بھی مسلمان تھا, جن کی گردن پہ تلوار چلی تھی وہ بھی مسلمان تھا. لیکن پتہ لگاؤ صبر کدھر تھا اور ظلم کدھر. یہ صرف محرم کے نام پہ اکھاڑا دھوم دھڑاکا دیکھتے ہیں. اکھاڑے میں بیچ میں اکھاڑا کھیلتا ہے. اکھاڑا, اکھاڑا کیا کھیلے گا, ناچتا ہے. ایک طرف عورتیں لڑکیاں بیٹھ کے کھڑی ہو کے دیکھتی ہے, ایک طرف لڑکا لوگ کھڑا ہوتا ہے, بیچ میں کھڑا ہوتا ہے. کچھ لوگ کھڑا دیکھتا ہے, کچھ لوگ کھڑا دیکھنے والے کو دیکھتا ہے. ایسا ختم ہو رہا. اس لیے میرے دوست امام حسین میدان کربلا گئے, یزیدوں نے اعلان کیا تھا حسین اپنا ہاتھ دے دو بچ جاؤ گے, حسین سمرتھن دے دو, حسین یزید کو ووٹ دے دو, حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, یزید کی بیعت کر لو. امام پاک نے کہا پورا خاندان دے دیں گے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. کیا امام دے دیتے, بیٹا بچ جاتا, بھانجا بچ جاتا, بھتیجا بچ جاتا, ایک ہاتھ نہ دے کے پورا خاندان دے دیا. امام پاک فرماتے نانا کی امتیوں سنو, یزید اول درجے کا شرابی ہے, یار ہے, مکار ہے, دھوکے باز ہے, تارک نماز ہے. آج حسین یہ کربلا میں فیصلہ کرتا ہے جس لیے کہ یہ شرابی ہے, ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے, قیامت تک نانا کی امتی گمراہ ہو کے بھٹک جائے گی. آج کربلا میں حسین فیصلہ کرتا ہے جو قیامت تک نانا کی امتی شرابی ہوں گے وہ حسینی نہیں ہوگا, اور جو حسینی ہوگا وہ شراب بھی پیتا ہے. محرم میں دیکھیے گا نعرہ لگا کربلا دور ہے, جانا ضرور ہے, اور اتنا پیا ہے کہ کھیت میں گر گیا. اسے حسینی نہیں کہتا. جو حسینی ہوگا وہ نمازی ہوگا, جو حسینی ہوگا وہ تلاوت قرآن کرنے والا ہوگا, جو حسینی ہوگا وہی تو عاشق مصطفیٰ ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سنو, یہ حسینی بنے ہو جی فری فائر. چپ, یہ لوگ کیا لگتا ہے لڑکا اتنا بگڑا ہے نا, عالم علماء کی بات کہاں مان رہا. 8 سال میں PUBG, 10 سال میں فری فائر, 12 سال میں YouTube, 13 سال میں فیس بک, 15 سال میں انسٹاگرام, 16 سال میں دیوانہ, 17 سال میں مجنون, 18 سال میں گھر سے باہر. 18 سال میں گھر سے باہر. پوری دنیا سو جائے, کان میں ہیڈ فون لگا کے گانا گا رہا ہے, بل دل دیا ہے جان بھی دے.
تین ہے کبال ہے تین ہے رے دل سب کا مت دو ارے دل دینا ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کو دے دو سر جھکانا ہے پروردگار کی بارگاہ میں جھکا دو تب جینے کا مزہ دے گلیوں میں چلو گے گانا نہیں گنگناؤ گے بلکہ جھوم کے کہو گے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا واہ 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 زندہ باد زندہ باد نہ بگڑ گیا گردن میں چین ہاتھ میں کڑا بال ہے کھڑا چکر مار اسلام خطرے میں اسلام کہاں ہے کسی اور کا دھرم ہوگا جو ہمیشہ خطرے میں لٹکا ہوگا ارے مذہب اسلام کبھی خطرے میں آیا کہاں جو خطرے میں آئے گا یہ وہ دھرم ہے جو لوگوں کو خطروں سے باہر نکالا ہے یہ خطرے میں آیا نہیں ہے اگر سوچا جائے تو خطرے میں تم ہو تیری سماج تیرا سماج ہے تیری اولاد ہے تیرا محلہ ہے میرا اسلام تو کل بھی زندہ باد تھا آج بھی زندہ باد ہے قیامت تک اسلام زندہ باد ہے زندہ باد زندہ باد نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت قائدان تاج الشریعہ نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ باد یہ ہے مسلمان سر پہ ٹوپی تک نہیں 10 روپیہ ٹوپی لینے کی شکتی نہیں ہے بل اسلام خطرے میں تمہارا سر ہے سوچو جلسے میں آئے ہو ہم لوگ اسٹیج والے سب بیوقوف ہیں کیا ٹوپی پہن کے بیٹھے تمہیں لوگ ہوشیار میرے دوست پہچان بناؤ محمد کی محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی نئی آندھی نئی کشتی نئی طوفان پیدا کر اور مزہ ہے مرنے جینے میں انہی دنیا کے خطروں میں دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر علماء چلا رہے ہیں کہ بچوں کو پڑھاؤ ہمارے علماء بول رہے ہیں کہ بیٹا بیٹی کو پڑھاؤ آج ہمارے بیٹے جتنے لوگ بیٹھے ہیں شادی میں جو کلمہ پڑھا ہے اسی سے کام چلا رہے ہیں دوبارہ کہ کلمہ نہیں پڑھ پائے کب پڑھے گا کلمہ آج علماء اتنی محنت کر رہے ہیں مدرسہ کی طرف کوئی جھانکنے والے نہیں ہوتے یاد رکھو مدرسے کو دھیان دو مدرسہ بچا کے رکھو آج مدرسے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے نہیں دیکھتے ہو مدرسے کو بچا کے رکھو یہ علماء کرام کو اسٹیج پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کسی فیکٹری سے نہیں نکلے کہ بچہ اندر گھسا دو اور 1 سال کے بعد دروازہ کھول دو مولا بن کے دوڑے ایسا نہیں ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں آج ہمارے بچے برباد ہو گئے آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں بچہ ہمارے چلم پی رہا ہے بھانگ کھا رہا ہے گانجا پھونک رہا ہے اب اسلام خطرے میں ہے جو 1.5 بوتل پی کے 1:30 بجے رات گھر گھس رہے ہو میرے دوست علم بہت بڑی چیز ہے انسان جب پڑھا لکھا ہوگا نا تو سچ کے ساتھ رہے گا پڑھا لکھا ہوگا تو اچھی نماز پڑھ پاؤ گے جب تم پڑھا لکھا رہو گے تو بہترین تم دین کی خدمت کر پاؤ گے جب تمہارے اندر علم ہے تم ایمان بچا سکتے ہو علم ہے تو عقیدہ بچا سکتے ہو علم ہے تو ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہو اگر تیرے پاس علم ہے تو بڑے چھوٹوں کی تمیز کر سکتے ہو اگر تیرے پاس علم ہے تو مسجد کے ادب کر سکتے ہو اگر تیرے پاس علم ہے تو نبی سے عشق کر سکتے ہو کچھ مطلب نہیں ہمارے علماء چلاتے رہ گئے بچوں کو پڑھاؤ آج کل بیٹی لوگ بھی موبائل لے کے چل رہی ہے لڑکا چھوڑ کو لڑکیاں موبائل لے رہی کالج میں جا رہی ہے بیٹی تو موبائل لے کے ہائی اسکول جا رہی ہے موبائل لے کے اس کے باپ سے مولانا نے پوچھ لیا کہ آپ کی بیٹی موبائل چلاتی ہے حضرت آپ لوگ نہیں جانیے گا میری بیٹی آن لائن پڑھتی ہے جب آن لائن پڑھتی ہے تو پھر مین لائن میں کہا جاتا ہے جب آن لائن پڑھ رہی ہے تو مین لائن میں کہا جا رہی ہے رات بھر موبائل میں چیک میرے دوست بیٹیوں پہ نظر رکھو آج کل نہیں دیکھتے بیٹیاں سوشل میڈیا کھولتے ہو کہ نہیں کھولتے ہو ارے دیکھ رہے ہو مرتد بنتے جا رہی ہے کالج جائے تو بیٹی پہ نظر رکھو چھت پہ جائے تو نظر رکھو کھیت جائے تو نظر رکھو اکیلے رہے تو نظر رکھو بیٹی پر نظر نہیں بیٹا پہ نظر نہیں محلے کے امام پہ نظر رکھے گا مولانا کہاں جا رہا ہے مولانا کہاں جا رہا ہے مولانا اگر 10 منٹ ہوٹل میں بیٹھ گیا امام صاحب ہوٹل میں بیٹھتا ہے تو کیا چھت پر بیٹھے گا عجب ماحول ہے بیٹی دیکھو کہاں پہنچ ہوتا ہے حضرت آج کل لڑکیاں موبائل لے کے کھیت طرف جاتی ہے سوچو موبائل کا کام کھیت میں کیا
मोबाइल का काम खेत में क्या धान लगाने गए ना मोबाइल लगाने। हाँ मेरे दोस्त तो बेटियों पर नजर रखो, तब वो कनीज़ फातिमा बनेगी। और मुहर्रम का महीना आएगा, बेटियों करबला के नाम पे, इमाम बाड़ा के नाम पे 2-2 किलोमीटर की चक्कर ना काटेगी, बल्कि घर में तेरी बेटी बेबी बीवियां बैठेगी, तेरी घर की बीवी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा, तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली अस्कर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुलाबदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अरे बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बारिश होने वाली है, हम लोग दुआ करेंगे तो रुक जाएगी, लेकिन अब नहीं रुकेगी, पहले रुकती थी। अब आप लोगों ने बर्बाद किया है। फीमेल वन का पैसा, IPL का पैसा, लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, हेरा फेरी पैसा, सूद के पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के हमको बर्बाद कर दिया। पहले हम लोग को बच्चा फूंकते तो चुप होता था, अभी बच्चा लाता फूंकते तो उल्टा चिल्लाता है। एक जगह बोला झारखंडी बाबा थोड़ा बचवा फूंक दीजिए, हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके चिल्लाने लगा। तो आप लोग लूडो, जुआन पैसा, लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, सूद के, आजकल सूद मुसलमान भी खाने लगे। खेत दे दिया, अब बेचारा खेत वो खा रहा, उसका पैसा रखा हुआ है और उसको वो उजा के खा रहा है, वो सूद है, हराम है, वॉल में कराम बैठे बड़े बड़े मुफ्तानी कराम, अब मुसलमान वो खा रहा है, अपने इमाम को भी खिला दे रहा है। मेरे दोस्त हलाल का एक लुकमा खाना, टूटी चटाई पे सो जाना, टूटे मकान पर सोच रह जाना, लेकिन कभी हराम का लुकमा मत खाना। इमाम हुसैन मैदान करबला गए, 18 साल का बेटा को कहा बेटा चल करबला जाना होगा, दीन को बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा तो सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज तेरा बेटा उनकी एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान मिलकर एक मस्जिद न बचा सके, हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। आज का मुसलमान अपने बेटे को मैदान करबला लेके गए थे, घोड़े पे बैठाया था, बेटा जाओगे तो इस्लाम बचेगा। आज का मुसलमान 35 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लेके जाता है, 40 गाड़ी लेके जाता है, और वही गरीब बेटी बाप का रुपया पैसा लेकर के वही बेचारा देता है, खेत बेच के, बकरी बेच के, बैल बेच के। और इतना बड़ा भिख मंगा बेटा बाप 30 गाड़ी लेके किया है, पूरी जिंदगी कभी टोटो में भाड़ा नहीं दिया, और वो आदमी स्कॉर्पियो में बैठ के जा रहा है। और वैसे नहीं जा रहा है, गांव के 300 लंगा भिखमंगा भूखा फकीर सबको लेके जा रहा है, चलो मेरे समझी घर, वहां बिरयानी खाएंगे, हलवा भुंजिया खा के गया, वहां बैठ के बोला हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान बेटी बाप घर जाके तबाह करता है और पटाखा लेके जाता है। सोचो शादी में पटाखे का क्या काम है? अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो आप लोग को फोड़ने देते, हम लोग ईरान से मिसाइल मंगवा लेते, मारते समझी घर उड़ा देते, आपको क्यों पटाखा फोड़ने देते? और दूल्हा 5 लाख 4 लाख 3 लाख की गाड़ी लिया है, बुलेट मांगता है, बुलेट देख रहे, बुलेट वो इनफील्ड कौन गाड़ी, रॉयल फील्ड क्या कहता है वो गाड़ी मांगता है, KTM मोटा टैग वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल देखा। और दूल्हा सजावट देखिए, पूरी जिंदगी में ठीक से पेशाब करके पानी नहीं लिया, इस्तिंजा नहीं किया, और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, लगता कछोछा शरीफ से डायरेक्ट उतर गया, यही उतरा रिक्शा बाजार में, रिक्शा बाजार में, वो हुब्बा, वो गमछा, वो ताज, वो टोपी, वो फूल, वो माला, वो पगड़ी,
دور سے دیکھے گا لگتا دولہا نہیں تجیہ لے کے آ رہا. ارے اتر لگایا ہے لگتا ہے جنات کے خاندان سے پڑھ کے لائے. اور امام صاحب جب 1:30 بج رہا تھا کلمہ پڑھنے بیٹا رجسٹر لکھ کے لے بیٹا لکھو سگنیچر کرو اور نکاح کا ٹائم ہوا پڑھو بیٹا لا الہ الا کلمہ نہیں پڑھتا. یہ مولانا پڑھا دے بیٹا پڑھو یو ہی بل ہوئی اور تیرے بیٹا شادی کے منڈپ پہ کلمہ نہ پڑھ سکے. ارے امام حسین کے بیٹے میدان کربلا میں کلمہ بھی پڑھا کلمہ بچایا, قرآن بھی پڑھا قرآن بچایا, نماز بھی پڑھا نماز بچایا, سجدہ بھی کیا سجدہ بچایا, رکوع بھی کیا رکوع بچایا, قیام بھی کیا قیام بچایا. آگے بڑھا گردن کٹا کے جانا کا گرتا ہوا جھنڈا نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہدائے کربلا, نعرے حیدری, نعرے تکبیر. واہ واہ زندہ باد. اور تھوڑی دیر بولے میں بہت تھکا ہوا ہوں. کل سے میں سفر 1000 کلومیٹر سفر کر کے آیا. 1000 ابھی وہاں جہاں سے سفر کیے تھے 1060 کلومیٹر سفر. تھوڑی دیر بول دے. آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ کتنی دیر بولیں گے؟ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کوئی طرح صبح بول تو دیں گے بیٹا 3 گھنٹہ, لیکن صبح لوگ کہے گا جھارکھنڈی بابا تھا اب نہیں, اب نہیں ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے, ماں کی دعا ہے, شہید اعظم کا صدقہ ہے. عمر اتنے ہونے کے بعد بھی ڈیلی سفر کر لیتا ہوں کیونکہ محمد کے غلاموں پر بوڑھاپا آ نہیں سکتا. اور یہاں جتنا بوڑھا بیٹھا ہے کوئی جنت جا نہیں سکتا. یہی تقریر جب کر دیے تھے ہم گورکھپور علاقے میں 3-4 بوڑھا ہوتے کھڑا. ہمارے بیٹھے جو چاول کہاں بیٹھیں گے جنت جگن کے لیے بیٹھ کے کہا ہوگا. صحیح بات ہے, کوئی بوڑھا جنت نہیں جائے گا کیونکہ جو جنتی ہوں گے وہ بوڑھا ہی نہیں ہوگا. رب کا حکم ہوگا اللہ سبھی بوڑھوں کو جوان بنا کے جنت عطا کر دے. تو نماز پڑھیے جوانی میں, سجدہ کرو جوانی میں, تلاوت کرو جوانی میں, تب دیکھو عبادت کی مزہ کیسا لگتا ہے. سجدے میں جاؤ گے ایسا لگے گا کہ میں رب کا جلوہ دیکھ رہا ہوں, خدا مجھے دیکھ رہا ہے. آج کے نمازی آج کل مسجد میں کرسی رکھنے لگا. 15 سال 10 سال پہلے کرسی دیکھتے تھے مسجد میں. ارے 10 سال پہلے کوئی کرسی دیکھتے تھے حضرت؟ ابھی ایک مسجد میں 10 کرسی, 12 کرسی, 15 کرسی. 5 سال اور بچی مسجد میں پلنگ بچھا دیتے. کرسی بچھا جائے پلنگ. پوری زندگی مول میں خالی پکوڑی کھا کے چگلی کرتے زندگی کر لی. اور جب نماز پڑھنے کی باری ہے تو کرسی پڑھ رہا ہے. میرے دوست جوانی نماز پڑھو, سجدہ کرو, تب دیکھو جوانی میں. میدان کربلا میں دانا نہیں تھا, کھانا نہیں تھا, بچھونا نہیں تھا, پانی نہیں تھا, لیکن تلاوت قرآن کی خوشبو پہنچ رہی تھی. میدان کربلا میں قرآن کی خوشبو ہو رہی تھی. سب لوگ قرآن پڑھ رہے تھے. آج ہمارے گھر میں قرآن باندھا ہوا ہے. کوئی قرآن دیکھنے والے نے الماری میں کہاں رکھ دیا چھپا کے پتہ نہیں. اس لیے میری ماں بہن تو بھی اگر آئی ہو کہ سن رہے تو بھی قرآن پڑھ. تو کنیز فاطمہ بن جا. تیرا گود سب سے بڑا دارالعلوم ہے. ماں کا گود سب سے بڑا یونیورسٹی ہے. ماں کا گود سب سے بڑا مکتب ہے. ماں کا گود سب سے بڑا کالج ہے. ماں کا گود سب سے بڑا وشوودیالیہ ہے. ماں کا گود سب سے بڑا کوچنگ سینٹر ہے. اگر ایک ماں باپ چاہیں گے کہ اس بابو کو, اس بچے کو مولانا بنائیں گے, ڈاکٹر بنائیں گے, حافظ بنائیں گے تو بن جائے گا. آج ہم سسٹم سے ہٹ گئے ہیں اس لیے ہمارے گھر توڑا جا رہا ہے. ہم سسٹم سے ہٹ گئے ہیں اس لیے مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے. ہم سسٹم سے ہٹے ہیں, مدرسوں میں تالا لگ رہا ہے. ہمارا بیٹا سڑکوں پر نکلے تو جانور کے نام پہ پیٹ پیٹ کے مارا جا رہا ہے. بیٹیاں کالج جائے تو نقاب نوچ لے جا رہا ہے. نماز پہ سوال اٹھا رہا ہے. کوئی اذان کو روکنے کی بات کر رہا ہے. کوئی مسجد سے میک اتارنے کی بات کر رہا ہے. لیکن تو نہ گھبرا مسلمان, تو پریشان مت ہونا. یہ بھارت تیرا اپنا ہے. اس دیش کے تم ناگرک ہو. اس دیش میں اسی تمہارا اتنا حق ہے جتنا دیش کے منتری کا حق ہے, جتنا MLA MP کا حق ہے, اتنا بھارت کے مسلمان کا حق ہے. ہم آئے کہیں سے نہیں ہیں, ہم یہیں کے ہیں.
ہم آئے ہیں، کسی نے ہم لوگ کو بسایا نہیں، کوئی بابر نے مجھ کو بسایا نہیں ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو بسانے والے غریب نواز ہے، اور جب تک غریب نواز رہیں گے بھارت میں مسلمان رہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نہ خبرہ تو سسٹم۔ ایک عمران بچہ ہے 12 سال کا ہے، تلسی پور کا رہنے والا 12 سال کا عمران بابو کہیں کھو نہیں گیا، کہیں یہیں گھوم رہا ہے، لیکن چھوٹا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، اس کو ڈھونڈ کے نکال کے جس کا دے دو، بیٹا ہے۔